اسی لیے حضور نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا دخلت الجنۃ من ای باب شاءت. کوئی بھی عورت ہو وہ خالی اتنے سے کام کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اللہ علیہ مہربانی اللہ کے رسول کی، وہ جانتے ہیں کہ میری امت کی عورتوں کو بچے بھی پالنے ہیں، ان کو دودھ بھی پلانا ہے، ان کو بچوں کو پیٹ میں رکھنے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے، ان کو بچوں کو جنم دینے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے. اس لیے نفلی روزے میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہوں گا کہ وہ رکھیں، وہ خالی فرض روزے رکھیں، انہیں صحت کمزور ہو جائے گی. تھوڑے بہت روزے شوق میں رکھ لیں، لیکن زیادہ نفلی روزے رکھنا میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہتا، میں زیادہ نفلی نمازوں کو بھی نہیں کہتا. خالی یہ عورت اپنی نیت ٹھیک کر لے تو یہ اپنے بچے اور شوہر کی خاطر جو رات میں جاگے گی، اولیاء اللہ کو تہجد میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو بچے کی خاطر جاگنے میں اس ماں کو ثواب ملے گا. گھر کے اندر کا سکون اس کا سینٹر عورت ہے. اور آپ عورتوں سے صرف ایک ہی بات عرض کرنا ہے، وہ سکون دینے کا گر سیکھ لیجئے، بجائے اس کے کہ اس کی شکایت کر رہی ہیں، اس کی شکایت کر رہی ہیں، اس سے ناراض، اس سے ناراض. یہ بہت گندی زندگی ہے، یہ بالکل دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والی چیز ہے. آپ اگر اللہ سے اللہ اللہ کرنے لگیں چپکے چپکے، عورتوں کے ذکر کے لیے یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ مردوں کی طرح پہلے تنہائی میں بیٹھیں تب ذکر کریں. عورتوں کے ذکر کے لیے بتایا جاتا ہے اپنے کام کرتی رہو، اللہ اللہ کرتی رہو، درود شریف پڑھتی رہو، کپڑے دھوتی رہو، کچن میں کام کرتی رہو، گھر کو صاف رکھو، بچے کو نہلا رہی دھلا رہی ہو، لوریاں سناتی رہو، اللہ اللہ کرتی رہو، اچھے کلمے پڑھتی رہو، بس یہ تمہارا ذکر ہے. فرمایا ایما امرأۃ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے، بحث نہ کرے، جنگ نہ کرے، اپنے آپ کو بالکل بالکل حوالے کر دے، بالکل حوالے کر دے. بس پھر وہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اس عورت کے لیے داخلے کی اجازت ہو.